ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میں نے جہنم میں نظر دوڑائی تو مجھے وہ لوگ نظر آئے کہ جو زبان کی وجہ سے مجرم پھیرے ہوئے تھے، کہ جنہیں زبان نے جہنم تک پہنچا دیا، مجھے وہ لوگ نظر آئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث سے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي بها بالا، کہ ایک بندہ ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے کہ جس سے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے والا کلمہ ہوتا ہے، لا يلقي بها بالا، اور وہ ایسا اس کو ہلکا کلمہ سمجھتا ہے، اس طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرفع اللہ بها درجات، بس اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ فرفع اللہ بها درجات، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کے ذریعے اس مسلمان بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث آگے حدیث ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور ایک بندہ ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی بها بالا، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہدی بها فی جہنم، وہ اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جاتا ہے۔ وہی ایک کلمہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندہ نکالتا ہے، ایک کافر ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اخلاص کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اب وہ جو ہے جنت کا مہمان بن جاتا ہے، یہ صرف ایک کلمے کی وجہ سے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ غور کرے اپنے روزمرہ کے عادات میں کہ وہ اپنے زبان سے کیا کلمات نکالتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، کہ جب بنی آدم، جب انسان صبح کرتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان، تو تمام اعضاء اس کی زبان سے سماچر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں زبان سے، تمام انسان کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہمارا جو معاملہ ہے، ہماری سلامتی تیرے ساتھ ہی وابستہ ہے، اگر تو صحیح رہے گی تو ہم صحیح رہیں گے۔ تو یہ روزانہ جب انسان صبح کرتا ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام اعضاء یہ زبان سے منت سماجت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنِ وَجَجْتَ وَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی تیری وجہ سے معاملہ تو کرے گی، لوگوں کو تکلیف تو پہنچائے گی، لیکن تیری وجہ سے لوگ ماریں گے ہمیں، یعنی لوگوں کی باتیں بھی ہم سنیں گے، اذیتیں اور جو سزا وہ ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ روزانہ صبح کے وقت تمام اعضاء انسانی زبان سے وہ یہ کلام کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈر، اور وہ اس سے محنت سماجت کرتے ہیں، اور بندہ جب اچھے کلمات کہے تو پھر اس کی بھی کتنی فضیلت ہے۔ چنانچہ امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ یا فلاں ادخل الجنہ بعملک، اے شخص، اے فلاں شخص، اپنے ایک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا، تو وہ سوال کرے گا الہی کس عمل کی بنیاد پر تو مجھے جنت میں داخل کر رہا ہے، کون سا میں نے عمل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک مرتبہ کا اس طرح نہیں تھا کہ تو سویا ہوا تھا، فلا رات تو سویا ہوا تھا اور تو نے کروٹ بدلی، یعنی تیری آنکھ کھلی اور تیری اسی دوران کہا اللہ۔ جب بندہ نیند میں تھوڑے بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دوران جب تو نے کروٹ بدلی اور اللہ کا ذکر کیا اور تو نے کہا اللہ، اور پھر تمہارے تجھ پہ نیند کا غلبہ ہو گیا، تو اس بات کو بھول گیا، تو نے تو اس کو چھوڑ دیا، اللہ فرمائے گا کہ میں اسے نہیں بھولا ہوں، لہٰذا اسی وجہ سے میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اسی میں ایک کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسان کو کتنا بڑا مقام نصیب فرماتا ہے، اور پھر اسی زبان کی بنیاد پر جب پتہ نہیں چلتا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ بندے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ صبح کو مسلمان ہے تو شام کو کافر ہے، شام کو مسلمان ہے تو پھر صبح کافر ہے، وہ زبان سے ایسے کلمات نکال دیتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کفریہ کلمات ہے، جیسا ہمارے یہاں عادت ہو گئی ہے کہ اللہ کا ظلم ہے، اللہ کا قہر ہے، الیاذ باللہ۔ وہ سوچے کہ یہ ظلم کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے، کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی کسی پہ ظلم کرتا ہے؟ یعنی معمولی سے الفاظ جو ہم عام طور پہ اپنی زبانوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس کلمے کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ روزانہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے اور روزانہ اپنے ایمان کو تازہ کرے، جیسا علماء فرماتے ہیں، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوگا کہ کب اس کی زبان سے کلمہ نکل گیا ہو، کچھ پتہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ اس زبان کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے کہ اس زبان سے بندہ جھوٹ بولتا ہے، اذا کذب العبد، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک میلا، تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا جو فرشتہ ہے وہ اس سے ایک میل دور چلے جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں من نتنی ما جاء به، اس بدبو کی وجہ سے جو اس کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے، جو اس کی طرف سے آتی ہے، وہ رحمت کا فرشتہ اس سے دور چلے جاتا ہے۔ آج ہم کاروبار میں اگر اپنی طرف نظر ڈورائے تو ہم کیا بول کے اپنی اشیاء کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس چیز کے اندر کیا وہ کوالٹیاں، وہ خصوصیات ہوتی ہیں جسے ہم بیان کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بول کے اپنی چیزوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹ بول کے لوگوں سے چیز کو خرید رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری چیز کی تو ویلیو اتنی ہے ہی نہیں، اس کی تو قیمت ہی اتنی نہیں ہے۔ اور پھر جب جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ ہم سے دور چلا جاتا ہے تو کیا پھر ہمارے کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی؟ تو پھر کیا ہمارے کاروبار میں کیا وسعتیں نازل ہوگی کہ جب اللہ کی رحمت کا فرشتہ، اللہ کی رحمتیں اس بندے سے دور ہو جائے؟ حالانکہ یہ بات مقرر ہے کہ انسان کو اتنا ہی رزق ملنا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، وہ اپنے مقرر کردہ رزق سے زیادہ وصول نہیں کر سکتا۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ طریقہ کیا اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ تو مقرر ہے کہ اسے جو ہے مثال کے طور پر روز کی 5,000 کی کمائی ہونی ہے تو 5,000 کی ہی ہوگی، لیکن اب اس کو جلدی ہے، اور اس نے جھوٹ کا طریقہ اختیار کیا تو اب اس نے اپنی کمائی کو ہی ناجائز کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی، دین کی سلامتی ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔